السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین و سامعات، میں آج آپ کے سامنے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جلد ہی ماہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان ایام میں کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے تاکہ ان اعمال کی بجاوری سے ہم ان سے کم حق و مستفید ہو سکیں۔ معزز سامعین، عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات اگر ہم دیکھیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ مفسرین کرام نے ان ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلے 10 روز مراد لی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذوالحجہ مراد ہیں، جو ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ایام جو ہیں، افضل جو دن ہیں وہ یہ ہیں۔ اس تعلق سے ہم کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام جو ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحیح الجامع صغیر میں اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال آتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کون سا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کا آخری عشرے کی راتیں ذوالحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے سلف صالحین نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس طریقے سے ان کو بیان کیا ہے۔ تیسری اس کی فضیلت، ان ایام کی فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہیں۔ اس تعلق سے ہم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید کچھ وضاحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الى اللہ العمل فیہن من هذه الايام قیل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تحراق محجة دمه۔ محترم سامعین، غور سے سماعت فرمائیں کہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک
ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیں کہ عام دنوں میں اپنے مال کے ساتھ نکلنے والا مجاہد شہادت کے درجات کو پالے تو ان ایام عشرہ میں نیکیوں میں لگا ہوا مسلمان اس درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ البتہ انہی ایام عشر میں ایک آدمی ان عبادات میں مگن جبکہ ایک مجاہد دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف صف آرا ہو تو پھر اس خوشبخت کی قسمت کا کیا کہنے۔ تو محترم سامعین، یہ ایام بڑے ہی فضیلت والے ہیں۔ ان ایام کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء۔ اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے بڑا عظیم دن ہے۔ محترم سامعین، ان ایام کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ ہے اور اس دن کے بعد یوم القر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، محدث شعیب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یوم القر کی وضاحت ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتی ہے جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن قرط سے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ یوم النحر 10 ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد یوم القر۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذوالحجہ کا دن ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ محترم سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ایام کی نسبت پہلے دن کی قربانی، ذکر و دعا اور انفاق سبیل اللہ وغیرہ سب سے افضل ہے۔ اب محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ان ایام میں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم سب اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں اور ان دنوں میں ہم ان اعمال پر کاربند ہو جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ نیک اعمال میں خوب محنت کیجیے، چونکہ یہ زمانہ سب سے بہتر دن ہے، زمانے کے سب سے بہترین ایام ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشرہ ذوالحجہ میں آ جاتا تو وہ نیک اعمال بہت زیادہ کرنے لگتے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا، یعنی بہت زیادہ محنت کرتے ان دنوں میں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہ جو ہے اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے تمام گناہوں کو، کیونکہ ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے
جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں۔ جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا اس میں 4 حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دنوں میں تمام قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز، تکبیرات کا اہتمام کیجیے، کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، عظمت والے کوئی دن نہیں ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ لہذا کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھتے رہا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے۔ تکبیرات کے جو الفاظ ہیں، جو مشہور الفاظ ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، وہ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محترم سامعین، تو یہ تکبیرات کے الفاظ تھے۔ ہم کو ان ایام میں خاص طور پر تکبیرات، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہو یا عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، تمام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ محترم سامعین، چوتھا عمل جو ان ایام میں مبارک دنوں میں کرنے والے جو ہیں وہ قربانی ہے، قربانی کرنا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو ہم کو ملتی ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من را ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعره ولا من اظفارہ، جو ماہ رمضان کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے کی ایک روایت ہم کو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے۔ محترم سامعین، ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال میں حج و عمرہ کی ادائیگی ہے۔ حج کے ان ایام میں حج و عمرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسا بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کے میل کچیل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں چھٹا کام روزوں کا اہتمام۔ چونکہ یہ افضل ایام الدنیا ہیں، اس لیے ان دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے،
جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے. یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات اور پیر کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اس حدیث کو امام ابی داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. محترم سامعین، 7واں عمل جو خاص طور پر ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھیں. اس بارے میں ہم کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ان ایام میں اور دوسرے ایام میں کیا ہے، ان ایام میں کرنے والے اعمال میں کہ قربانی کرنا ہے. عشرہ ذوالحجہ کے آخری 10 دن یعنی ذی الحجہ کو جو 10واں دن ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اس روز قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. ہم کو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی روایت رکھی ہے عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر. تو محترم سامعین کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس کے دن کے بعد یوم القر یعنی اس سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن 11 ذی الحجہ کا دن ہے. تو محترم سامعین، ہم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. اس کے بعد آخری جو عمل وہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ان ایام میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے. خوشی کے ان لمحات میں ہم جہاں اپنے والدین، بیوی، بچے اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں جو یتیم ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، مستحق ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان خوشی میں، ان حسین لمحات میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میرے محترم سامعین، الغرض یہ کہ یہ بہت ہی قیمتی ایام ہے. ہم کو ان ایام میں اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات عبادتوں میں، نیک کاموں میں، تکبیرات اور صدقہ و خیرات، روزہ رکھتے ہوئے اور نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے ہم کو گزارنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے ہی قیمتی ایام ہیں. پتہ نہیں ہم کو پھر یہ ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو میرے محترم سامعین، خاص طور پر ان ایام میں خاص عبادتیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو، تمام مسلمانوں کو ان ایام سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم تمام کے درجات کو بلند فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو ہم میں زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو ہمیں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.